میں عادل سے بہت پیار کرتی تھی، وہ میرے ماموزاد تھے۔ خاندان والے ان کے بارے کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکا بڑا رنگین مزاج ہے، اسے بھلا کون بیٹی دے گا۔ میں یہ باتیں ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے اڑا دیتی، کیونکہ مجھے عادل سے پیار تھا۔ وہ امی کے بھائی کا بیٹا تھا، لہٰذا وہ بھی اس سے پیار کرتی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آتا تو بہت آؤ بھگت کرتی۔ اگر کسی نوجوان کی شکل و صورت اچھی ہو، باپ خوشحال ہو اور جیب خرچ کے علاوہ اسے گاڑی بھی دے رکھی ہو تو لڑکیاں ایسے نوجوان کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ تو رکھتی ہیں۔ تبھی لڑکیوں سے دوستی کچھ زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ میں ایسی لڑکی نہ تھی کہ سنی سنائی باتوں پر کڑتی۔ میں نے خاندان بھر کی لڑکیوں کی چمگوئیوں پر دھیان نہ دیا اور امی سے کہہ دیا کہ میں عادل سے شادی کروں گی۔ امی بھی ایسا ہی چاہتی تھیں، سو میری شادی ان سے ہو گئی اور وہ میری محبت میں گم ہو گئے۔ اگر دوسری لڑکیوں سے ان کے ناطے تھے بھی تو توڑ لیے، وہ اب مکمل طور پر میرے تھے۔ خود ان کا کہنا تھا کہ عمر بھر تمہارے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا، اب عادل تمہارے سوا کسی کا نہیں، جو چاہے قسم لے لو۔ مجھے ان کی باتوں پر 100% یقین تھا۔ ہمیشہ وقت پر گھر آتے اور میری تمام ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ ہر ہفتے ہم سینما جاتے اور سیر و تفریح پر بھی۔ آفس کے بعد کا وقت وہ میرے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ دوستوں کو ملنا ہوتا تو وہ گھر آ کر مل جاتے، ورنہ یہ شاد و نادر ہی ان سے ملنے جاتے تھے۔ ایسے میں کون بدنصیب بیوی ہوگی جو اتنے اچھے شوہر کا شکوہ کرے گی۔ یاسمین ان دنوں نئی نئی ہماری پڑوس میں آئی تھی۔ خاصی تیز تراز اور شوخ لڑکی تھی، فیشنیبل ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ اور خوبصورت بھی تھی۔ باتیں تو ایسی کرتی تھی کہ آدمی بس سنتا ہی رہے اور اس کے سیر میں کھویا رہے۔ اس نے عادل کو دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی۔ اکثر دونوں مجھ سے ایک دوسرے کا تذکرہ سن لیتے تھے۔ ایک دن میں اپنے میاں کا قصیدہ پڑھ رہی تھی، تبھی یاسمین جھنجھلا گئی۔ بس جی بس، ذرا آزماؤ تو تمہارے سارے خواب ہوا ہو جائیں گے۔ مرد خواہ کتنی قسمیں کھائے، خواہ جلتے شعلوں پر ہاتھ رکھ کر بیوی سے کہے کہ میں ہمیشہ تیرا رہوں گا، اعتبار کرنے والی سوائے نادان کے اور کچھ نہیں۔ تم بڑی وفادار اور سعادت مند ہو، مگر تھوڑی احمق بھی ہو۔ اس نے جو بات کی مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کہا، یاسمین میں تم کو بہت اچھی دوست سمجھ کر عزت کرتی ہوں اور تم مجھے میرے منہ پر احمق کہہ رہی ہو۔ برا مت مانو، میں تمہاری دوست ہوں، تبھی تو ایسا کہہ رہی ہوں۔ اپنے میاں کی وفا پر ایسا ہی یقین ہے تو آزما کر دیکھ لو۔ کہتے ہیں دوستوں کو آزمایا نہیں کرتے۔ میں نے کہا، عادل تمہارا شوہر ہے، دوست نہیں۔ آگے تمہاری مرضی۔ میں نے تم کو ہوشیار کرنا چاہا ہے، پھر بھی تم شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند ہی رکھنا چاہتی ہو، تو احمقوں کی جنت میں رہو اور مزے کرو۔ میں نے کہا، تو چلو آزما ہی لیتے ہیں۔ تمہاری بات سچ نکلی تو یہ جو سونے کا ہار میرے گلے میں ہے، اتار کر تمہارے گلے میں ڈال دوں گی، جو تم میرے شوہر کو بے وفا ثابت کر کے دکھاؤ گی۔ یاسمین نے میری شرط قبول کر لی اور میرے میاں کے آفس کا نمبر پوچھ کر میرے سامنے ہی ملایا۔ میں مہوش بول رہی ہوں، آپ کے گزرے وقتوں کی ایک لڑکی کمل سے دعا سلام رہی ہے نا؟ رہی ہوگی، گزرے وقت کو کون یاد رکھتا ہے۔ اب کی بات کرو۔ اب کی بات یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہائش ملی ہے، تو اس ناطے آپ کے گھر کبھی کبھار آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ کی بیگم سے اچھی دعا سلام ہو گئی ہے۔ انہی کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ کے دفتر میں استقبالیہ خاتون کی جگہ خالی ہے۔ اسی سلسلے میں فون کیا ہے۔ ہاں، کمل جاب چھوڑ کر چلی گئی ہے، جو ہماری استقبالیہ لیڈی تھی۔ وہ جگہ خالی ہے تو شاید میں نے اپنی بیگم سے تذکرہ کر دیا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ معمولی معمولی باتیں میں یاد نہیں رکھتا۔ بہرحال آپ اس جاب کے لیے
انٹرسٹڈ ہیں کیا؟ جی، میں گریجویٹ ہوں، پہلے بھی ایک کمپنی میں اسی اسامی پر کام کر چکی ہوں۔ وہاں سے کب اور کیوں جاب چھوڑی ہے؟ گھر تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ کمپنی اب بہت دور پڑتی تھی، اسی وجہ سے جاب چھوڑ دی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میرے دفتر آ جائیں، میں دیکھتا ہوں اگر آپ کی کچھ مدد ہو سکتی ہے۔ کب آؤں؟ یاسمین نے پوچھا۔ ابھی مجھے فراغت ہے، آج آ جاؤ۔ کل آ جاؤ سر؟ وہ دراصل مجھے اپنی اسناد کی فوٹو کاپیاں کروانی ہیں۔ ٹھیک ہے، کل آ جائیے گا۔ اس کے بعد یاسمین تقریباً روزانہ لنچ ٹائم میں میرے گھر سے فون کرتی اور میرے صاحب سے تھوڑی دیر بات چیت کرتی۔ ان کی بات چیت کا باب کھل گیا۔ جب تک بات آپ جناب کے دائرے میں رہی، یاسمین نے میرے گھر سے ہی فون پر سلسلہ جاری رکھا۔ کچھ دنوں بعد عادل نے محسوس کیا کہ بات حد سے آگے جا رہی ہے اور میری نہ صرف دل آزاری ہوگی بلکہ گھر میں لڑائی ہوگی تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے اس سے بات چیت بند کر دی۔ تب یاسمین نے مجھ سے کہا کہ میں نے تم سے ہار مان لی، تم جیت گئی، میں ہاری۔ واقعی تمہارے میاں بہت شریف آدمی ہیں اور تم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد یاسمین نے وہ کر دکھایا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے دوسرے ہی دن عادل کو یہ تاثر دے دیا کہ اس کو ملازمت مل گئی ہے اور اب اس کو ملازمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کی فون پر باتیں جاری رہیں، گویا دوستی کا باب کھل گیا تھا۔ جب تک میرے فون سے وہ عادل سے باتیں کرتی، میں اپنے کانوں سے سنتی، اندازہ لگاتی کہ میرے میاں ادھر سے کس انداز اور ٹون سے بات کر رہے ہیں۔ بعد میں اس نے اپنے گھر کے فون سے ان کے ساتھ سلسلہ گفتگو جاری رکھا۔ اب ان دونوں کی گفتگو کو میں نہیں سن سکتی تھی۔ میرے میاں اب میری برائی کرنے لگے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ یاسمین کے سامنے وہ میرے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے، اس قدر میری ذات کی نفی میں لگے ہوئے تھے، محض ایک دوسری لڑکی کا دل جیتنے کے لیے۔ وہ شادی سے قبل رنگین مزاج مشہور ہوا کرتے تھے اور شادی کے بعد میرے عشق میں گرفتار نظر آئے۔ مجھ سے تعمر باوفا رہنے کی قسمیں کھاتے، بے شک میرا بہت خیال بھی رکھتے، اور ایک مرد کو اچھا شوہر ثابت کرنے کے لیے خود کو ایسا ہی ظاہر کرنا بھی چاہیے۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہ باہر کیسی روش اپنائے ہوئے ہیں، گھر میں تو پرسکون رہتے تھے، مجھے بھی آرام و سکون میسر تھا اور میرا گھر جنت کا نمونہ تھا۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ یاسمین کی باتوں میں آ کر میں نے یہ غلط کیا کہ خود اپنے شوہر کو بلکہ سارے ہی گھرانے کو آزمائش میں ڈالا۔ عادل یاسمین کے گھیرے میں آ گئے تھے۔ ان کا بس چلتا تو خود کو کنوارا ظاہر کر دیتے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ یاسمین ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اور ہمارے گھر اس کا آنا جانا تھا۔ میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ وقت سے پہلے یاسمین سے لڑ بیٹھنا بھی اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مار لینا تھا۔ عادل گھر آتے، میں پہلے کی طرح خاطر تواضع کرتی، ماتھے پر شکن نہ لاتی اور وہ بچ جاتے۔ میرے لیے نت نئے تحفے لاتے، میں مصنوعی خوشی کا اظہار کر دیتی، مگر ذو معنی باتیں بھی منہ سے نکل جاتی۔ لیکن وہ نوٹس نہ لیتے کہ اس قسم کی باتیں کرنا بیویوں کی عادت ہوتی ہے۔ میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہتی، عادل سنا ہے مرد بے وفا ہوتے ہیں، ایک عورت پر تو اتفاق کرتے نہیں، جیسے باغ میں ہر پھول پر بھنورے کا ٹھہر جانا محال ہے۔ مرد کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک حسینہ پر ٹھہرتا نہیں۔ وہ حیرت سے مجھے تکتے اور کہتے، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیسی فضول باتیں کرنے لگی ہو؟ پہلے تو کبھی تم نے ایسی باتیں نہیں کی تھیں۔ اچھا تو قسم کھاؤ، تم میرے سوا کسی کی طرف نہیں دیکھتے۔ میں قسم کھاتا ہوں۔ کہو تو سمندر میں چھلانگ لگا دوں، پھر تم کو یقین آ جائے گا۔ میں تو کسی اور کو دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ عورتوں سے فون پر تو بات تو ہوتی ہوگی۔ یہ کیسی بے سروپا باتیں کرنے لگی ہو؟ میں کسی عورت سے فون پر بات نہیں کرتا۔
میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ فضول میں گواؤں تمہارے علاوہ فون پر کسی عورت سے دل میں تمار رکھ کر بات کروں تو یہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے مر جاؤں۔ ادھر یاسمین سے کافی دن میرے میاں صاحب کی فون پر دل لگی چلتی رہی۔ میں عادل کی باتیں بھی سننے کو بے چین ہوتی۔ یاسمین کہتی تھوڑا صبر کرو، بنا بنایا کھیل نہ بگاڑو، رنگے ہاتھوں پکڑ لینا، مگر مجھے سونے کا ہار جیت لینے دو، جلد بازی سے معاملہ انجام تک نہ پہنچ پائے گا۔ عادل اب دیر سے گھر آنے لگے تو ادھر یاسمین بھی گھر سے غائب ہوتی۔ میں سچ مچ اندر ہی اندر کڑنے بلکہ مرنے لگی تھی۔ کیا کرتی، یہ بھی تو میرا اپنا کیا تھا کہ شوہر کی وفا کو آزمانے چلی تھی۔ میں پوچھتی عادل آپ روز کیوں دیر سے گھر آنے لگے ہیں؟ کیا کوئی حسینہ راستہ روکے رکھتی ہے؟ وہ کہتے قسم ہے تمہاری، اگر کسی لڑکی نے میرے اور تمہارے درمیان آنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دوں گا۔ آفس میں آج کل کام کچھ زیادہ ہے، تبھی دیر ہو جاتی ہے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا تھا کہ عادل یاسمین سے روز ملاقات کے مشتاق ہو گئے۔ محض فون تک گفتگو سے تعلق سہانی روح ہو گیا تھا۔ دونوں نے سینما ساتھ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے یاسمین نے کہا کہ آج فلاں وقت تم فلاں سینما پہنچ جانا، ٹکٹ میں تم کو لا کر دے دوں گی، ریزرویشن میں نے کروا لی ہے، سیٹ نمبر 7 ہوں گے، تم پہلے جا کر بیٹھ جانا اور ہم تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے۔ سینما میں ہی کیوں، باہر کہیں ملو اور مجھے جگہ بتا دو۔ کہنے لگی ہو نا احمق، باہر مجھے ان کے ساتھ دیکھ بھی لوگی تو وہ کہہ دیں گے ایسی ہی اتفاق سے ملاقات ہو گئی ہے۔ بہت شاطر ہیں عادل صاحب، نہیں مانیں گے، قسمیں اتنی کھائیں گے کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی تم خود کو جھوٹی سمجھنے لگو گی۔ سینما ٹھیک ہے، جہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ میں نے اس کی بات مان لی، حالانکہ میں اکیلے سینما جانے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کسی سے برقع مانگ لو، انٹرول تک صبر سے ہماری باتیں سننا، ٹھیک ہے؟ اس سے میرا سونے کا ہار لینا تھا اور مجھے اپنے شوہر کو کسوٹی پر پرکھنا تھا کہ کھوٹا ہے کہ کھرا۔ میں وقت مقرر پر سینما جا بیٹھی۔ وہ دونوں پکچر شروع ہونے سے چند سیکنڈ پہلے آ کر میرے برابر براجمان ہو گئے۔ درمیان میں یاسمین تھی۔ شرط جیت کر میرے سونے کا ہار حاصل کرنے کے خیالوں میں کھوئی ہوئی میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ عادل نے دھیمے لہجے میں کہا، یاسمین سے کہا، ظالم کتنے دنوں سے تم نے مجھے تڑپا رکھا ہے، اب تو خوابوں میں بھی تم ہی دکھائی دیتی ہو، اگر آج تم میرے ساتھ سینما نہیں آتی تو میں خودکشی کر لیتا، اب تمہارے بغیر زندہ رہنا محال ہے، اگر روزانہ نہیں ملو گی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ دبی دبی ہنسنے لگی، آپ تو بڑے جان باز ہیں، کل ملے ہیں اور آج میرے عشق میں جان دے رہے ہیں، جبکہ شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ ہیں، کیوں اتنی رومانس فضا میں ملاقات کا مزہ کرکرا کرتی ہو؟ عادل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ فلم نئی تھی، رش بھی نہیں تھا، مگر یہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ میں نقاب کی اوٹ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں فلم دیکھنے نہیں آئی تھی، البتہ فلم کے پردے پر اپنی زندگی کا دوسرا رخ دیکھ لیا۔ عادل زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ کندھا ملانے اور قریب ہونے کی کوشش میں اس پر جھکے جا رہے تھے۔ اب یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میں نے یاسمین کی چٹکی لی، اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پڑتی۔ ہال کی بتیاں روشن ہو گئیں، وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ تبھی یاسمین میری طرف رخ کر کے گویا ہوئی، ارے نادیہ تم؟ وہ مجھ سے یوں گل مل کر باتیں کرنے لگی جیسے بہت دنوں بعد پرانی سہیلیاں ملتی ہیں۔ پھر عادل کی طرف رخ کر کے بولی، یہ میری پرانی سہیلی ہے، آج اتفاق سے یہاں مل گئی ہے۔ میں بددستور نقاب ڈالے رہی۔ اس نے کہا، یہ میرے شوہر ہیں نادیہ، آج ہم تم کو ریسٹورنٹ میں اچھی سی کافی پلوائیں گے، کیوں عادل؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، جہاں کہو گی لے چلوں گا۔
مجھے ڈر تھا کہ وہ برقع میں مجھے پہچان نہ لیں، مگر انہوں نے زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ پہلو میں تو محبوبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یاسمین بولی، عادل پکچر اچھی نہیں، مجھے پسند نہیں آ رہی، چلو کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں جا کر کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ تبھی لائٹیں آف ہو گئیں اور فلم چلنے لگی، لیکن یاسمین عادل کو باہر لے چلی۔ مجھے بھی کہا کہ تم بھی اٹھو، ہم نے تمہارے لیے تو فلم چھوڑی ہے، جانے پھر کب ملاقات ہو۔ وہ آگے آگے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ عادل کافی تیز چل رہے تھے۔ وہ پارکنگ سے گاڑی سڑک پر لائے، تب تک ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا۔ یاسمین ان کے ساتھ اگلی نشست پر اور میں پچھلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی سٹارٹ تھی۔ وہ ہمیں ایک عمدہ ہوٹل لے گئے اور وہاں کار روکی تو یاسمین نے کہا، جانے من جانتے ہو نا مجھے پھول بہت پسند ہیں، وہ سامنے سڑک پار پھول والی کی دکان ہے، میرے لیے موتیے کے گجرے لے آئیے پلیز، تب تک ہم فیملی روم میں جاتے ہیں۔ وہ کار سے اتر گئے اور سڑک پار کر کے پھولوں کے گجرے لینے چلے گئے۔ ہم دونوں فیملی کیبن میں آ گئیں۔ ذرا دیر بعد وہ بھی آ گئے۔ اپنے ہاتھ سے گجرے یاسمین کی کلائی میں ڈالے اور بولے، تمہاری سہیلی اتنی زیادہ پردہ نشین ہے کہ فیملی روم میں بھی نقاب ڈالے بیٹھی ہیں۔ دراصل یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر نقاب اٹھا دی تو آپ ان کے حسن کی تاب نہ لا سکیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی۔ عادل کا اشتیاق سوا ہو گیا۔ بولے، بھائی اب نقاب اٹھا بھی دیجیے، ہماری بیگم اتنی اچھی ہیں، یقیناً ان کی سہیلی بھی اچھی ہی ہوگی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے اسی وقت نقاب الٹ کر عادل کی جانب دیکھا۔ رات کے تقریباً 8 بجنے کو تھے۔ کیبن میں مدھم روشنی اور ٹیبل پر شمع کی روشنی میں بھی میں نے ان کے چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ لیا۔ مجھے لگا وہ مٹی کے بنے ہیں، ابھی گر پڑیں گے۔ اس وقت تو یوں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ گھر آ گئی، مگر اس کے بعد کیا ہوا لکھنا نہیں چاہتی۔ یہ پوری ایک الگ کہانی ہے۔ سونے کا ہار تو میں شرط میں ہار گئی، مگر اپنے یقین کا ہارنے کا دکھ ہار کے ہارنے سے کہیں زیادہ تھا۔ کئی دن ہم میاں بیوی میں جدائی رہی، بچے الگ پریشان ہوئے، ان کا سکون چھنا۔ بالآخر میرے بڑے بھائی اور والد کی کوششوں سے ہماری صلح ہو گئی۔ جیسے ہر عورت کہتی ہے، بس بچوں کی خاطر صلح کر لی، ورنہ اس ورنہ کی بدولت میں سمجھتی ہوں کہ ہزاروں گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں، اور آج بھی آباد ہے، کیونکہ بچے میاں بیوی کے درمیان ایسی مضبوط کڑی ہوتے ہیں کہ یہ گھر کو بکھرنے نہیں دیتے۔